نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب و تاب اول، سوز و تب و تاب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور اس محفل کو چمکانے والے درخشندہ ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ حاضرین گرامی، 14 اگست 1947 کو بے پناہ قربانیوں، صعوبتوں اور کوششوں کے بعد حاصل ہونے والی یہ ارض پاک جس کا نام پاکستان ہے، بلا شبہ یہ موجود ہے شخص کو جہاں سے پیاری ہے، تو مجھے کہنے میں کوئی محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان۔ پاکستان کے حصول کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں نظام ربوی لا الہ الا اللہ قائم کریں گے اور اپنی زندگی کے نظام کو بحیثیت مسلمان قوم اسی کے مقرر کردہ الہی اصولوں پر استوار کریں گے جس کی خاطر ہم نے اتنی تبادو کی تھی۔ یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ حاضرین گرامی، عجیب تر بات یہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کا رخ بدقسمتی سے مکہ و مدینہ کے بجائے امریکہ و برطانیہ ہی کی طرف کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنا قبلہ کعبہ IMF اور RB بینک کی عیاران یہودی نصرانی کی سازشوں کے زیر اثر کر لیا ہے۔ کسی ملک کا استحکام اس ملک میں بسنے والی قوم کے اصولی نظریات، فکری رجحانات، قوت عمل، جذبہ یقین و ایمان پر منحصر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مادی ذرائع وسائل پر بھی موقوف ہوتا ہے، مگر ان سب پر اثر فوقیت اخلاقی قوت نظر ہی کی ہوتی ہے، اور یہ بات کسی قوم کے افراد میں قوت ارادی، سیرت و کردار کی پختگی، بلند نظری سے، نور ایمان اور یقین سے لبریز اور منور اور قلب و نظر میں وسعت اور فلک کے گردوں میں اونچی پرواز جیسے خیالات و نظریات پر ہی ہوتی ہے، اور اگر یہ چیزیں سرے سے معدوم ہو جائیں یا اپنی اخلاقی پستی کی بنا پر کمزور و ناتواں ہو جائیں تو پھر ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے آج ہم سب کا پاکستان گزر رہا ہے۔ ان حالات میں ٹینکوں، ایٹم بموں جیسے ہلاکت آفرین اور ہیبت ناک مادی وسائل بھی بیکار اور منہ چڑھاتے رہ جاتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حاضرین گرامی، ہمارا ملک پاکستان آج ایک سنگین دوراہے سے گزر رہا ہے جہاں سے شدید اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ سیاسی و معاشرتی عدم استحکام نے ملک میں ایک بے یقینی اور خوف کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ ہمارا نوجوان ان کٹھن رات میں کسی طور پر بھی اپنے پیارے وطن کو نہ چھوڑے اور اس کی تعمیر و ترقی میں بغیر کوئی دقیقہ فروگزاشت کے ہر لحظہ کر عمل رہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان دعائیہ کلمات پر کرنا چاہوں گی۔ خدا کرے میری عزم پاک پر اترے، خدا کرے میری عزم پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ شکریہ۔